الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کے دلائل۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم ایک محفوظ کتاب ہے۔ قرآن کے نزول سے لے کر آج تک اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے قرآن کا کوئی نسخہ لا کر ایک دوسرے سے ٹیلی کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں ملے گا۔ قرآن اللہ کی بات اور اس کا کلام ہے جو سارے جن و انس کے لیے اترا ہے۔ اس کتاب کی زبان زندہ ہے، مختلف ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ قرآن ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات انسانی فطرت اور عقل سے میل کھاتی ہیں۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو شروع چیپٹر میں ہی قرآن آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی سندیہ نہیں۔ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو پڑھنے والے کو یقین دلاتی ہے کہ تم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آج ہم قرآن کی سچائی کے 6 دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس کتاب کی عظمت کا ہمیں احساس ہو سکے۔ سب سے پہلی دلیل، آئیے ساری مذہبی کتابوں سے ہم 6 سوالات پوچھتے ہیں تاکہ ہم ان کتابوں کی سچائی کو جان سکیں۔ کیسے اتری؟ کن پر اتری؟ کب اتری؟ کہاں اتری؟ کتنے دنوں میں اتری؟ کیسے ان کی حفاظت ہوئی؟ دوبارہ سنیے، کیسے اتری؟ کن پر اتری؟ کب اتری؟ کہاں اتری؟ کتنے دنوں میں اتری؟ اور کیسے ان کی حفاظت ہوئی؟ ہمیں کہنے دیا جائے کہ ان سارے سوالوں کا صحیح جواب کسی دھرم کے سورسز ہمیں نہیں دے سکتے سوائے قرآن کریم کے۔ اگر آپ ان 6 سوالوں کے جوابات قرآن سے پوچھیں جو اسلام کا ایک سورس ہے تو آپ کو ان سوالوں کا بالکل سٹیک اور اطمینان بخش جواب قرآن دے گا۔ یہ قرآن کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن کی سچائی کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن جس نبی پر اترا ان کی زندگی میں 2 باتیں نمایاں طور پر پائی جاتی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ امی نبی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسی کوئی تعلیم بھی نہیں پائی تھی جس سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی جو قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کی چاہت بھی یہی تھی کہ آخری پیغام جس نبی پر آئے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان پر ہی الزام ڈال دے کہ انہوں نے ہی اسے بنایا ہے۔ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 48، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اے نبی، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر آپ پڑھتے ہوتے، اگر آپ لکھتے ہوتے تو باطل پرستوں شک میں پڑ جاتے۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے باطل پرست ہیں جن کو شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ ایسے کم عقلوں کے لیے کوئی بھی عقلی دلیل کافی نہیں ہو سکتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ تو ایک پہلو ہوا کہ آپ نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل محفوظ ہے اور پاکیزہ بھی ہے، محفوظ ہے
اور پاکیزہ بھی ہے، آپ کے دشمنوں نے اس پاکیزگی کی گواہی دی۔ آپ اتنے سچے اور اتنے امانت دار تھے کہ لوگوں نے آپ کو الصادق یعنی نہایت ہی سچا انسان، الامین نہایت ہی امانت دار انسان کا لقب دے رکھا تھا۔ کیا ایسے انسان سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایسا انسان جو نہ پڑھنا جانتا ہو نہ لکھنا جانتا ہو، لوگوں کے بیچ بھی الصادق الامین سے مشہور ہو، جو لوگوں سے جھوٹ نہ بولتا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ منسوب کر دے، کوئی بات بنا کر کے اللہ پر جھوٹ باندھ دے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور پھر جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے وہ کہاں سے اس طرح کی بات بنا کر کے لائے گا؟ اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ انہیں یاد دلائیں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے قریش کے لوگوں، میں نے نبوت سے پہلے تمہارے اندر ہی اپنی عمر بتائی ہے، تم ہماری سچائی کے گواہ رہے ہو، تم ہماری امانت داری کے گواہ رہے ہو، تم ہماری پاک بازی کے گواہ رہے ہو، تم ہماری عصمت کے گواہ رہے ہو، پھر اب تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ دوسری دلیل ہوئی قرآن کی سچائی کے لیے۔ قرآن کی سچائی کی تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن تمام جنوں انس کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے چیلنج ہے۔ اگر ایک ادیب کوئی کتاب لکھتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ کوئی مائی کا لال نہیں جو میری اس کتاب کے جیسے اس اسلوب میں کوئی کتاب لکھ سکے، چیلنج دیتا ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ پیدا ہوں گے یا اس کے زمانے میں خود پائے جاتے ہوں گے جو اس کے اسلوب سے بہتر اسلوب میں لکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے تمام جنات اور انسانوں کو یہ چیلنج دیا۔ سب سے پہلے کہا کہ قرآن کے جیسے لا کر پیش کر دو، جب ایسا نہ کر سکے تو کہا کہ قرآن کے جیسے 10 صورتیں ہی لا کر پیش کر دو، جب ایسا نہ کر سکے تو کہا کہ قرآن کے جیسے ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو، جب ایسا نہ کر سکے تو کہا کہ قرآن کے جیسے ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ قرآن نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 میں چیلنج دیا تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام جنات اور تمام انسان آپس میں مل کر کے قرآن کے جیسے بنا کر لانا چاہیں تو ہرگز ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج تھا، ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ عربوں میں بڑے بڑے ادبا، بلغا اور فصحا گزرے، آج تک عربی زبان کے ماہرین پائے جاتے ہیں، لیکن ایک انسان تو کیا، کسی کمیٹی نے بھی قرآن کے اسلوب میں ایک آیت بھی بنانے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائی۔ ہاں، بچکانہ کلام پیش کرنے کی کوشش ہوئی اور آج کے ڈیٹ میں بھی ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایک نام عبداللہ بن مقفع کا آتا ہے، جو عربی زبان کا نامور ادیب تھا۔ کچھ لوگ اسلام دشمنی میں اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ تو زبان و بیان کے ماہر ہیں، قرآن کے جیسے بنا کر پیش کیجیے۔ اس نے لوگوں سے 6 مہینے کی مدت مانگی، چنانچہ اس کے پاس اوراق رکھ دیے گئے اور تنہائی کا انتظام کر دیا گیا۔ 6 مہینے کے بعد جب وفد ان کے پاس گیا دیکھنے کے لیے کتنا کام ہوا، تو ابن المقفع نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ ابھی تو ایک جملہ بھی نہیں بنا ہے، ابھی تو ایک جملہ بھی نہیں بنا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے قرآن کا اعجاز، قرآن کا چیلنج ساری انسانیت کے لیے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، قرآن پر عمل کرنا آسان ہے، لیکن قرآن کے اسلوب میں ایک آیت بھی بنا پانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، اگرچہ سارے انسان اور جنات اکٹھا ہو جائیں۔ قرآن کی سچائی کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں عجیب طرح کی انفرادیت پائی جاتی ہے، عجیب طرح کی اس کے اندر چاشنی پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں ایسی تاثیر پائی جاتی ہے کہ دل خود بخود اس کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ عمر جیسا جلالی انسان تلوار ہاتھ میں لیے نکلتا ہے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے، لیکن چند آیات سنتے ہیں کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار سے سورہ مریم سنتا ہے تو آپ دیدہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسلام کو گلے لگا لیتا ہے۔ طفیل بن عمر الدوسی قرآن کی چند آیتیں سنتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی سچائی کی دلیل۔ قرآن کی سچائی کی پانچویں دلیل یہ ہے کہ قرآن اور احادیث دونوں کے اسلوب الگ الگ ہیں۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنایا، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنایا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو آج اوتھینٹک روپ میں موجود ہیں اور قرآن بھی آج موجود ہے۔ ایک ادنا انسان جسے عربی کا ہلکا ذوق ہوگا، قرآن اور احادیث دونوں میں ٹیلی کر کے موازنہ کر کے دیکھ سکتا ہے، اسے یہ بات سمجھنے میں ذرہ برابر بھی دقت نہیں ہوگی کہ قرآن اور حدیث دونوں کا اسلوب بالکل الگ الگ ہے۔ اور جب قرآن اور احادیث دونوں کے اسالیب مختلف ہیں، دونوں کے اسالیب الگ الگ ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں کا سرچشمہ ایک نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کا دو اسلوب نہیں ہوتا۔ اسی لیے تجربہ کار لوگ تحریروں کو پڑھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فلاں رائٹر کی تحریر ہے، اور اگر کسی انسان نے دو اسلوب برتنے کی کوشش کی تو ایک دن دو دن ایسا چل سکتا ہے، مسلسل 23 سال تک اس تکلف کو برقرار رکھنا ممکن ہی نہیں۔ گویا کہ یہ اس بات کے لیے ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ رب کا کلام ہے جو ہمارے بیچ پایا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، قرآن کی سچائی کی چھٹی اور آخری دلیل قرآن کریم اور جدید سائنسی تحقیقات ہیں، اور یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس موضوع پر باضابطہ کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن اور سائنس کے حوالے سے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے حیران کن سائنسی انکشافات کی چرچا کی ہے، جس کی کھوج آج کے زمانے میں سائنس کر سکی ہے۔ مثال کے طور پر جدید سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی تشکیل گیسی مادے سے ہوئی ہے اور کائنات شروع میں دھواں ہی دھواں تھی۔ یہی بات قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اسی طرح اس زمانے کے سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا، زندگی کی شروعات پانی سے ہوئی ہے، اور پانی ہی تمام جاندار خلیات سیلز کا جزء اعظم ہے، اور یہ بات 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دی تھی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ اسی طرح جدید سائنس نے یہ کھوج کی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے نیچے ہیں اور اس کا ہلکا سا سرا اوپر ہے جو زمین کو ہلنے اور کھسکنے سے بچاتا ہے۔ یہ بات قرآن میں 1500 سال پہلے بیان کر دی گئی تھی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ الانبیاء آیت نمبر 31، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام اسرار جو سائنس کو اس زمانے میں معلوم ہوئے ہیں قرآن میں کہاں سے آ گئے؟ 1400 سال پہلے ایک امی نبی کو، جن کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، یہ سارا علم کہاں سے آ گیا؟ ہر سمجھدار انسان جب ان حقائق پر غور کرے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ باتیں قرآن کریم کی ہیں، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ انسانی تخلیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم نے فیوچر کی پیشن گوئیاں کی تھیں جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے تعلق سے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، سورہ الفتح آیت نمبر 28، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوں گے امن کے ساتھ۔ اور ویسا ہی ہوا جیسے قرآن نے پیشن گوئی کی تھی۔ اسی طرح جب فارس کی حکومت روم پر غالب آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا تھا کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، کہ ایک وقت آئے گا کہ روم فارس پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے یہ بات کہی تھی، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور رومیوں کو فارس پر فتح حاصل ہوئی۔ پیارے بھائی، قرآن کریم کی تعلیمات پر بھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ تعلیمات ہر زمانے کے لیے بالکل ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی قرآنی تعلیمات کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ اسی لیے اسلام اور قرآن اپنے قانون کو دین الفطرہ یعنی فطری دین کا نام دیتا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں، قرآن کو پڑھیں، اسے یاد کریں، اسے سمجھیں اور اس کے پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔